الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میری پاس لوٹ کر آنا ہے، میں تم کو سب کام جتلا دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارک 8 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ کفار مکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکر اور تدبیریں کرتے تھے، بعض سخت جسمانی ایذائیں پہنچاتے تھے، بعض دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آیات جو بھی تلاوت کی گئی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس طرح 21ویں پارے میں بھی سورۃ لقمان کی وہ آیات جس میں والدین کا حکم شرک اور کفر ماننے کی ممانعت ہے، یعنی والدین کا حکم مانو گے، لیکن جب وہ آپ کو شرک کا کہیں، کافر ہونے کا کہیں، پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات آئے گی تو وہاں اللہ اور رسول کے حکم کو ترجیح دیں گے، ماں باپ کے حکم کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن دینی لحاظ سے ان کی غلط بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن وقاص وہ ہستی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، اور یہ مستجاب الدعوات تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یعنی کہ وہ 10 صحابہ خوش نصیب جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اس طرح سعد فی الجنہ، تو ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اپنا ایک ایک نام پکار کر، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ یعنی خوش قسمت جن کو خوشخبری دی گئی۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے جنتی ہیں، یہ بھی کسی صحابی کے بارے میں کبھی دل میں کوئی نفرت والی بات نہ لانا، نہیں تو تمہارے اعمال اکارت کر چلے جائیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اور جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ تو حضرت سعد ان چند بزرگ ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو سبقت فی اسلام کا شرف حاصل تھا، اور جو عشرہ مبشرہ میں داخل تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ کی عمر 18-19 سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کی والدہ، آپ اپنی والدہ کی خدمت میں بہت زیادہ رہتے تھے، اور ماں بھی دوسری اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے پدری محبت کی وجہ سے والدین کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ دوسرے بچوں کو پیار نہیں کرتے، وہ بھی ہوتے ہیں،
تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ بہت ناراض ہوئی، کہنے لگی کہ تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا، واللہ جب تک تو اسلام سے نہیں پھرے گا میں کھانا پینا ترک کر رہی ہوں، نہیں کھاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، بھوک ہڑتال مر کے بھوک ہڑتال کروں گی تاکہ تو عمر بھر متون خلائق رہے، تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ اس کی ماں نے اس کی وجہ سے بھوک ہڑتال کی تھی اور وہ مر گئی اور تجھ پر لوگ لعنتیں بھیجیں۔ تو جب لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں، اس طرح اس نے ایک دن بھی بھوک ہڑتال کی، دوسرا دن بھی گزر گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، حالت بگڑنے لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلی مثالی بھوک ہڑتال، بلکہ بھوک اور پیاس جس نے ہڑتال کی تھی جو خالص کافرانہ چیز تھی، مگر اب واقع مسلمان بھی اس کافرانہ ہتھیار کو استعمال کرنے لگے۔ لوگ بھی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، سیاسی ورکر، تو اسلام اس کی اجازت نہیں ہے بھوک ہڑتال۔ اگر اس بھوک ہڑتال کے دوران کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ خودکشی میں شمار ہوگی، سوسائیڈ۔ تو اسلام نے ہڑتال کا سبق نہیں دیا ہے، اسلام نے حالات کا مقابلہ کرنے کا سبق دیا ہے۔ اسلام نے دو ہی باتیں بتلائی ہیں، اگر قوت ہو تو نہ حق اور ظلم کا مقابلہ قوت سے کیا جائے، طاقت سے کیا جائے، اگر قوت نہ ہو تو پھر صبر کیا جائے، جہاں تک دین سالم رہ سکے، اور اگر دین محفوظ نہ ہو تو پھر ہجرت کرنے کا حکم ہے، نہ کہ خود کو مارنے کا حکم ہے۔ الغرض، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی، آخر لوگوں نے زبردستی منہ کھول کر حلق میں کچھ کھانا پانی ڈالا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی، کہنے لگی سعد کیا تجھے اللہ نے ماں کی فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ آیات اس تک پہنچی ہوگی کہ ہم نے انسان کو اپنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اپنے سابق دین پر آ جا، ایمان کو چھوڑ دے، دوبارہ کفر اختیار کر لے، ماں کا حق ادا کرنا ہے تو سابق دین پر آ جا، یا تو اللہ کا حکم ادا کرتا ہے، میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ دیکھو اس سجاد کو لے کر کہ اگر تو میرا حکم نہیں مانے گا تو پھر اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد اس پر بہت پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو اس پر یہ پھر آیات نازل آگے وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اگر دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا ہرگز نہیں ماننا، ان کا کہنا ہاں کیوں تم سب نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے تو پھر میں تمہیں تمہارے سب کام تمام کرتوت جتلاؤں گا کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا تھا۔ ایسے حالات میں اور بھی صحابہ کرام دو چار ہوئے ہوں گے، چونکہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں جو مسلمان ہوئے تھے تو حضرت سعد کے متعلق بعض روایت میں یہ بھی آیا آپ نے ماں کا کہنا نہ مانا، فرمایا ہے ماں اگر تیری سو جانے ہو یہ ایمان کی لذت دیکھے، ایمان کی طاقت دیکھے، ایمان کی قوت دیکھے، جب انسان اخلاص کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو وہ پھر اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا، اے ماں اگر تیری 100 جانے ہوں اور اگر ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ہدایت کا انکار نہیں کروں گا، یہ ایمان کی علاوت تھی۔ اب تیرا دل چاہے تیرا دل چاہے نہ، یہ سن کر ماں مایوس ہوگی کہ جہاں پر کام
نہیں بنتا، بالآخر کھانے پینے لگی۔ تو یہاں آیات میں بتلایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کیا جائے، خواہ والدین کافر ہو یا مسلمان، لیکن اگر والدین شرک اور کفر کرنے کے لیے اتنا اصرار کریں تب ان کی ہرگز بات نہیں ماننی۔ اس آیات میں اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں صحیح حدیث مبارکہ میں اطاعت والدین کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مد نظر علماء نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب وہ شرک کا گئے، کفر کا گئے، دین سے پھر جانے کا گئے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، پھر اللہ کی بات کو ترجیح دینی۔ اور پھر والدین میں سے والدہ کا حق مقدم ہے۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا سب سے زیادہ کس پر ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں کا، پھر فرمایا پھر کہا ماں کا، پھر فرمایا پھر کہا ماں کا، 3 بار، پھر جب چوتھی بار کہا تو پھر کہا تیرے والد کا۔ تو یہاں والد کا حق بھی ہے اور والدہ کا حق بھی ہے، دونوں کا ہے۔ تو انسان پر مخلوقات میں کسی کا سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات ہرگز نہیں ماننی، اور اس معاملے میں ان کی بات ماننے کے لیے ما لیس لک بعلم فرما کر ایک معقول دلیل بھی دے دی، یعنی بے شک ماں باپ کا یہ حق تو ہے کہ ان کی اولاد خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرے، ان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کرے، لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ وہ آدمی کسی دلیل کے خلاف ان کی دین میں اندھی پیروی کرے، اندھی تقلید کرے اور ایمان کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انشاءاللہ آگے درس جو ہے نا انشاءاللہ آگے ہوگا اس کے ساتھ ریلیٹڈ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔